جی السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ فورتھ نشست ہے، یعنی کہ چوتھی نشست ہے اسامہ خان دولتانہ کے ساتھ۔ آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہے پولیٹکس آف پاکستان اینڈ ڈارک ریالٹیز آف دی پولیٹکس، جو کہ ایک عام انسان کو بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ پولیٹکس اصل میں کیا ہے اور اس کا یوز چند پاورفل لوگ کیسے کرتے ہیں، اور اس کے ملک پر اور فورن پالیسیز پر کیا کیا اثرات رونما ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افراتفری کا دور رہا ہے، یہ جو ریسنٹلی وقت گزرا ہے، ایک دم سے ہی ہر طرف سے انتشار پھیل گیا، دونوں حدود کی طرف سے افغانستان اور ادھر سے انڈیا اور ملک کے اندر سے بھی۔ تو اس چیز پر ہم گفتگو کریں گے اور اس چیز کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا پروپوگنڈا ہوتا ہے اور یہ کیسے چیزیں اپنے انجام تک پہنچتی ہیں اور حکومت اس کو کنٹرول کیسے کرتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلے تو میرا آپ کو ویلکم ہے آڈینس کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے یعنی کہ بڑا اچھا رسپانس دے رہے ہیں، آپ تک بھی ٹیم رسپانس پہنچاتی ہے الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو پہلا کویشچن جو میرا ہے وہ کر لیتے ہیں ہم سٹارٹ ایسے کہ ایک ہی ٹائم کے اندر افغانستان، انڈیا اور پاکستان کے اندر بھی انتشار پھیل گیا پولیٹیکل وے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کہیں کوئی پروپوگنڈا تو نہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے گا۔ فرسٹ آف آل پروپوگنڈا تو کوئی ایک ہم نہیں کہہ سکتے کہ تو آج شروع ہوا ہے پاکستان کے اگینسٹ یا ہمارے پڑوس سے مراد یہاں پہ میری خاص کر افغانستان ہے، کیونکہ افغانستان کا جو انسٹیبل ہونا ہے وہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ پیچھے جب امریکہ آیا اس وقت بھی ہم نے مہاجرین کو جو ہے پناہ دی، کاروبار دیا، جگہ دی، جی ڈی پی پہ ایک قسم کا ان کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کیا۔ تو اس کا ایک بہت بڑی ریزن ہے ہماری کہ ہم ایک اتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکے کہ ہم جہاں 20 لاکھ سے 40 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان کا بوجھ بھی ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ برداشت کر رہی تھی، ہم اتھینٹسٹی کے ساتھ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم $1 ٹریلین کی جو اکنامی ہے کب بنیں گے۔ اب جو ایک ہی وقت میں جب انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی مطلب میں ایز اے پولیٹیشین اس کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ ہم جو ہماری فورن پالیسی تھی اس میں فلاز تو نو ڈاؤٹ ہیں اور ان کے اوپر مزید بھی بہتر کام ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہت ہی اچھا مقام بنا ہے ہمارا مئی کے جو واقعات تھے اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ، ایون جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے حوالے سے برٹش براڈ کاسٹر چینلز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ صاحب کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ پاکستانی ہیں، ہمارے پی ایم صاحب کا انہوں نے نام لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی کہ ہمارا اسپوک پرسن ایز اے اسپوک پرسن جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کام کر رہے تھے، بات گھوم کے وہ وہیں لاتے تھے کہ ہم نے 7 طیارے گرائے ہیں انڈیا کے، اس میں بھی ان کا ایک مفاد تھا پاکستان میں جو منرلز وغیرہ ہیں اس حوالے سے۔ بہرحال جو ہماری ایک تو افغانستان کے ساتھ جڑپ ہوئی ہے، پھر اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے، انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے اس کو، ٹی ایل پی کے معاملے کو، ٹی ٹی پی کے معاملے کو اور افغانستان کا جو معاملہ ہے اس کو ہم باہمی طور پہ جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی جو سٹیٹ ہے اس میں چاہے کوئی ڈکٹیٹر بھی بیٹھا ہے یا ایک کرائے کی حکومت بیٹھی ہے، کوئی کٹ پتلی ہے، کوئی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، کرائے کی حکومت بیٹھی ہے، کٹ پتلی بیٹھی ہے، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، جب جملہ مکمل ہوگا آپ کو پتہ چلے ٹھیک گا۔ ہے۔ تو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ دھاندلی کر کے آئی ہو، اس میں اگر انسٹیبلٹی آ گئی، آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اگر انسٹیبلٹی آ گئی، انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک طرف تو روڈ بلاکس ہیں
اور کچھ پتہ نہیں ان کی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اٹھ کے وہ جو ان کا دارالحکومت ہے اس کو تہس نہس کر دیتی ہے. ان کا جو بارڈر ہے وہ بھی انسیف ہے. ان کا جو ایک پورا صوبہ ہے جس میں سے مین روڈز گزر رہے ہیں, 2 صوبے خاص کر جیسے بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے, اس میں بھی مختلف قسم کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں, ایز اے اینٹی اسٹیٹ کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک فیکٹرز ہیں کسی بھی اسٹیٹ کو انسٹیبل شو کرنے کے. اور جب آپ کی اسٹیٹ انسٹیبل شو ہو جاتی ہے تو اس وقت جو آپ کی فورن انویسٹمنٹ ہے, اگر آ رہی ہے تو رک جائے گی, اگر ہے تو چلی جائے گی. اگر یہ چیز لانگ ٹرم رہتی ہے تو اس کے جواب میں جو ٹی ایل پی کے اوپر ریٹیلیشن آپ نے دیکھا ہے, خاص کر گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک بہت ہی سخت قسم کا ریٹیلیشن آیا کہ ان کے کافی سارے جو لوگ ہیں وہ مرے ہیں, اس میں ہلاک ہوئے ہیں. تو وہ ایک اس چیز کے ساتھ جڑتا ہے. حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں مرا. نہیں, حکومت اگر ڈینائی کرتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور ایک حقیقت ہوتی ہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تھے جو وہاں پی ٹی آئی کے اس طرح, تو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے بھی لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 287 یا کچھ لوگ تھے جو مرے تھے. سیم سچویشن ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی والی اور ٹی ایل پی والی ان کی سیم سچویشن ہوئی ہے. دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ایشو تھا اس میں تو خان صاحب نے خود کنڈم کی ہے اس کو, اس کی مزاحمت کی ہے. جو ڈپارٹمنٹس جو پاکستان کے تھے, اداروں کی جو بلڈنگز پہ حملہ ہوا ہے یا باقی جو چیزیں تھیں, جو ایک آپ کو ایز اے اپوزیشن لیڈر ہی آپ سمجھ لیں اس وقت, تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اتنی گھٹیا اور اتنا گھٹیا طریقہ کار پاکستانی سیاست کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہ ایک مثال ہے, مطلب میں کسی سائڈ پہ نہیں ہوں ایز میں اسٹیٹس, تو اس میں اگر آپ دنیا کے وزراء خارجہ اگر اکٹھے ہو رہے ہیں آپ کے دارالخلافہ میں, آپ کے کیپٹل میں, تو آپ اگر وہاں میں کرتا ہوں یا میری پارٹی یا اس میں سے کوئی بھی بندہ ان فیوچر ایک ایسا سینیریو ہے اور اس میں جا کے کہتا ہے جی میں نے بلاک کرنا ہے, تو وہ تو ایک ملک دشمن بندہ ہے. چاہے آگے جو حکومت میں میرا دشمن بیٹھا ہو, پھر تو میں اپنی پارٹی کا سوچ رہا ہوں کہ نہیں جی بس میری پارٹی انٹرنیشنل میڈیا پہ آ جائے اور دیکھے یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں کون سی پارٹی ایسی ہے جو صرف اپنی پارٹی کا نہیں سوچ رہی؟ آپ مجھے یہی بتا دیں. نہیں, میں اس چیز کے حوالے سے تو نہیں کہہ رہا. نہیں یہ آپ سے کویشچن ہے نا میرا, آپ سے میرا کویشچن اسی وجہ سے میں ریز کر رہا ہوں نا کہ پاکستان میں ایسی کون سی پارٹی ہے جو صرف پاکستان کا سوچ رہی ہے, اپنی پارٹی کا نہیں سوچ رہی؟ لیکن لاجیکلی یہ بات بنتی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے میڈیا چینلز پہ ہو رہا ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جو اپنی پارٹی جو ہے اپنی پارٹی کی سیاست کا سوچے گی, وہ پارٹی مضبوط ہوگی, وہ کامیاب ہوگی تو وہ آگے آ کے ملک کا سوچے گی. ایک پارٹی اپنی پارٹی کا سوچ ہی نہیں رہی تو وہ کیسے آگے آ سکتی ہے؟ اگر اب میں نے یہ ایس سی او سبمٹ کے حوالے سے میں نے جو ڈسکس کی ہے کہ کیپٹل کے اندر جب ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم کا تھا, تو اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو بات ہے میں تو اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, یہ میرا حق ہے, میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ادب و آداب کے دائرے میں رہ کے میں اس کو جو ہے کرٹیسائز کر سکتا ہوں. تو کیا پی ٹی آئی کے علاوہ اور بھی جماعتیں تھیں وہاں پہ؟ نہیں تھی نا, صرف پی ٹی آئی تھی. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کا کرٹیسزم بنتا ہے کہ ہم اس پہ کرٹیسائز کریں کہ ایسے نازک صورتحال یا موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی نون لیگ کی بدنامی نہیں ہونی تھی یا پی ایم کی بدنامی نہیں ہونی تھی, اس میں ایز اے اسٹیٹ ہم جو ہے جوکر بن کے رہ جانا تھا ہم. تو میں در حقیقت ایکچوئل یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بات داؤ پہ لگی ہو نا آپ کی اسٹیٹ کی عزت کی, تو آپ چاہے چیئرمین ہیں یا آپ پریزیڈنٹ آف پارٹی ہیں یا چیئرمین آف پارٹی ہیں, اپوزیشن لیڈر جو بلا بھی ہیں آپ کو کم از کم اس وقت جو ہے آپ کی اسٹیٹ کا, اپنی اسٹیٹ جو ہے اس کا سوچنا چاہیے. اور ہر چیز جو ہے اس کو ہم ایز اے پولیٹیشین, اگر آپ ایک آرگنائزیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں اور آپ کا دماغ ٹکانے پہ ہے, تو پاور کے رولز ہیں, ہر چیز جو ہے وہ آپ اگریسو ہو کے نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت ہی کام ڈاؤن رہ کے کرنی پڑتی ہیں. تو اصل پولیٹیشین تو وہی ہوتا ہے. ہم نے تو شاید کوئی جو ہے کباڑیاں بٹھا دی ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں کہ ان کا جو
बद दिमाग किस्म का बंद होता है, वो एक जुत्थे को लेके फिर रहा है, कुछ कोई कहीं तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई आपने टीएलपी का जिक्र किया, मैं भी इस चीज़ का जिक्र करना चाह रहा था पॉडकास्ट के अंदर, वो आपने ही कर दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, ना तो मैं टीएलपी को वो करूँगा, ना ही मैं हुकूमत को फ़िलहाल करूँगा, क्योंकि उसका हम सिनेरियो देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। जब फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद ढाया जा रहा था, मामलात हो रहे थे, उस वक़्त टीएलपी नहीं निकली, या पाकिस्तान की कोई भी ऐसी जमात ने अपना आवाज़ नहीं उठाई उस लेवल की जिस लेवल की उठानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही वो अमन मुआहदे पे दस्तखत होने वाले थे, या पीस का जो एक प्रॉपर, चाहे यार नून लीग है कोई भी है, हमें आपने वही बात की, हम पहले स्टेट को देखेंगे, अपनी रियासत को देखेंगे, वो इस चीज़ के ऊपर अमल करवा रहे हैं, चाहे जिस तरीके से भी करवा रहे हैं। बेशक आपको पता है कि इसराइल इज़ दी नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, ये तो एक सच बात है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है, वो खुद कहता है। तो बात करने का मकसद ये है कि तब ही क्यों टीएलपी निकली। अब टीएलपी का इसके ऊपर जवाब ये आता है कि वो पाकिस्तान यानी कि जो है हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत वो करने जा रही थी इसराइल को तस्लीम। तो आपको नहीं लगता कि इसका दो नुकसान हुए? एक नुकसान ये कि मुल्क को नुकसान हुआ, दूसरा नुकसान ये कि अगर तकसीम वो करने भी जा रही थी तस्लीम, तो क्या हो गया, उनका डर वो निकल गया है। अब आपको नहीं लगता ये? नहीं, देखें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी अगर आप क्राउड को गैदर कर रहे हैं और उसको आपने लेके चलना है एक लंबे, कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद उनको लेके जाना है, उसमें आपकी जो पार्टी होती है, पार्टी की जो कैबिनेट होती है, या उसकी एक मदर बॉडी, मतलब जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है आपका, जिसमें प्रेसिडेंट, चेयरमैन या अमीर वगैरह या नाज़िम आला वगैरह ये आते हैं, तो ये फ़ैसला बेसिकली उनका होता है। चाहे कोई इस्लामी पार्टी है, वो शरिया कानून का राग अलाप रही है, चाहे वो जमीयत है, टीएलपी है, जमात है, तो इसमें मतलब ऐसा आप मत समझें कि ये बाकायदा तौर पे किसी महफिल में बैठ के फ़ैसला करते हैं अपनी नीचे वाली आवाम को लेके। ये ऊपर से ही फ़ैसला होना होता है, और इस चीज़ में कोई शक नहीं है। कोई भी पार्टी है, वो मतलब अवेलेबिलिटी अगर वो दे देंगे अपनी, तो वो सारा जो उनका तासर है वो जन्नत में चला जाएगा। बहरहाल इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि साद हुसैन रिजवी साहब को किसने जो है इस हवाले से मोटिवेट किया है कि आप वहाँ जाएं। अपना जो शुरू में ख़बरें थी वो तो ये थी कि वो शायद कोई अटैक करना चाह रहे हैं, ये तासुर दिया गया है अमेरिकन एम्बेसी पर, या उसको जो है बिल्कुल ब्लॉक करना चाह रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये होता है, आपने साद हुसैन रिजवी की बात की है, वो एंड तक यही कहता रहा है कि हमसे मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करो, लेकिन जो वहाँ पर हुआ सोशल मीडिया पे सभी ने देखा है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सभी लोगों ने देखा है कि जो वहाँ पर हुआ है। तो इसका अजाला, इसका खामियाजा या इसका जो नुकसान है वो तो अवाम को हुआ है। मैं अवाम की गाड़ियाँ जल गई, अब माओं के लाल वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वो इसका कौन जो मतलब पीछे हमारी दो बातें रह रही हैं। हाँ, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि किसी भी थ्रू एक इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा सकती है एक पार्टी हेड तक, जो एक सख्त रवैया रखता है, जैसा कि हर आम पाकिस्तानी रखता है इसराइल के हवाले से। साद हुसैन रिजवी की बात कर रहा हूँ कि ये तस्लीम करने वाले हैं, ये तस्लीम करने वाले हैं। उसने पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उसने उसके ऊपर जो है एक अपना क्राउड गैदर किया और चल पड़ा। तो उसमें जो एक ऐसी फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो उस तक पहुंच सकती है उन तक। तो उसके ऊपर वो पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपना एक जो उनका क्राउड है उसको गैदर करके वो लेके चल सकते हैं आगे। अब रही बात तस्लीम करने वाली और ना करने वाली, तो उसमें मुझे अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान ने कोई लचक दिखाई है। अंदरूनी मामला जो है उससे मुख्तलिफ आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि एक पार्टी का लीडर है,
اب مثال کے طور پہ آپ ماشاءاللہ اسلامک ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو آپ اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو کہے اور آپ کو اتنا بڑا آپ سٹیپ اٹھا لیں، آپ ہزاروں بندوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیں؟ مطلب آپ ہیڈ ہیں پارٹی کے، میں بات کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری مینٹلٹی اور ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کسی اور پارٹی لیڈر کی مینٹلٹی اور ہوگی. اگر میری کسی کے ساتھ مینٹلٹی ملتی تو میں ان کی پارٹی جوائن کر لیتا، میں شروع سے کیوں سٹرگل کرتا. تو مینٹلٹی کی بات ہے. کچھ ایسے ذہن ہیں جو ماڈرنزم کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے، کچھ فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ ان میں سے نقصان نکال لیتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہیومن مسٹیک اس کا ایک گیپ بچتا ہے، تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر جو اس میں چانسز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کہ سعد حسین رضوی کے اوپر شک کیا جائے کہ وہ عراق کے ہتھے چڑھ گئے ہیں یا موساد کے یا CIA کے، یہ انسائیڈ جاب بھی ہو سکتی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کر سکتی ہے اپنے اصل ٹارگٹ تک. مثال کے طور پہ ہماری پارٹی ہے IDP جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اپوزیشن پارٹی ہے جس کے ساتھ ہمارا ہم اینٹی ہیں ایک دوسرے کے، وہ آپ کی پارٹی ہے، وہ پارٹی ہے ABC پارٹی، ٹھیک ہے. ایک تھرڈ پارٹی ہے XYZ ہے، وہ بائیں بازو کی لگا لیں، ٹھیک ہے، TLP کی جگہ. اب میں نے کیا کیا، ABC اور XYZ جو پارٹیز ہیں، ABC اور IDP کی آپس میں نہیں بن رہی، ABC سامنے نہیں آنا چاہ رہی. تو ABC نے کیا کیا، اب دماغ تو ہر جگہ اعلیٰ موجود ہوتے ہیں نا کسی بھی گروہ میں. تو ABC نے کیا کیا، اس نے XYZ کو یوز کرنے کی کوشش کی IDP کے اگینسٹ، کہ IDP کی جو بھی ریٹیلیشن ہوگی XYZ کی، اس کو کیش کرے گی ABC. تو یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک انسائیڈ جاب بھی یہ پاسبلٹی اس میں ہے. لیکن یہ اتنا بڑا اسٹیٹ کے اوپر الزام، مطلب ابھی تک ہمیں کوئی واضح طور پہ تو ایسی چیز نظر نہیں آئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. اب آپ وہ سوال کریں جو آپ نے پہلے چھوڑا ہے. کون سے والا؟ جو میں نے چھوڑ کے اس پہ ہم آئے ہیں تاکہ پچھلا جو ہے وہ اچھا. complete. اب جو مین تو PTI اور TLP ان دونوں کا تو مطلب کہ یہ تو ایک ادھورا سا سوال بن گیا ہے، ایک ادھورا سا کویشچن ہو گیا ہے، ادھوری سی سٹیٹمنٹ ہو گئی ہے. آپ نے کوئی خاص مطلب اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا، اور میں اس کی وجوہات سمجھ سکتا ہوں. میڈیا کنٹرولڈ ہے پاکستان کے اندر، کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے. نہیں، تو آپ کو اگر نہیں لگتا؟ ہمارا میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے تو میں بات ہی نہ کرتا. ہاں، تو میں آپ سے ورنہ وہی بات کر رہا ہوں نا. الحمدللہ جتنا میرے سے ہو سکے میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک بات کی منرلز والی، یہ بڑا ایک طرح سے مدعا اٹھا پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف اپنے ہاتھ میں منرلز کا وہ لے کے، اور شہباز شریف PM شہباز شریف ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ دکھا رہے ہیں منرلز. تو اس سے ریلیٹڈ بڑی یعنی کہ ہوا پھیلی اور بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کرٹیسزم ہوا کہ ایک آرمی چیف کو کیا یہ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اس میں نا ایک ریزن ہے، جس دن مطلب یہ ریسنٹلی ڈسکور ہوئی ہیں یہ چیزیں، اور اس کے اوپر یہ سمجھیں کہ سپر پاورز کھڑی ہیں، یہ اتنے قیمتی منرلز ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی AI اور کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے ہارڈ ویئر کی، اس میں یہ بہت بڑے پیمانے پہ یوز ہو رہے ہیں. جس دن سے یہ پاکستان میں ڈسکور ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کے اوپر یہ آیا سارا، تو اس کے اوپر ایک پروپوگنڈا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ لگا لیں کہ CIA نے کیا MSS کے اگینسٹ، CIA سینٹرل انٹیلیجنس آف امریکہ اور MSS چائنیز انٹیلیجنس. تو امریکہ نے کیا کیا، امریکہ نے اس کے اوپر ایک پروپوگنڈا یا ایک اپنا جو ہے پلان کرنا شروع کر دیا کہ طالبان سے کسی نہ کسی طریقے سے بگرام ایئر بیس لیا جائے. اب بگرام ایئر بیس کا لینا یا پاکستان کے آس پاس کہیں پہ بھی امریکہ کا موجود ہونا، چاہے ہم اوپر سے جتنے بھی دوست ہو، اندر سے ایک ایٹمی پاور جو ہے اس کو آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ
امریکی ہیں تو جب ہماری مطلب ہمارے ہاں بھی کچھ ذہن موجود ہیں، تو جب ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چلا کہ کس چیز کے اوپر وویلا کیا جا رہا ہے یا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اٹھا کے انہی کو دے دیے، جس کے اوپر چائنا نے بہت سارے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن ایک آدھے ہماری جو آفیشیل وزٹ تھے ہماری اسٹیٹ کے، اس کے ایک آدھے وزٹ کے بعد وہ خاموش ہو گئے ہیں چائنیز. اب اندر پتہ نہیں کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں پہ آپ نے ذکر کیا اے آئی کا، یہ ایک بہت ہی کمال کا آپ نے مطلب ایک مدعا اٹھایا ہے کہ جو بہت سے لوگوں کو، میں چاہ رہا تھا اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹ آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹ دیں. اب جو وہ منرلز ہیں، ظاہر سی بات ہے دو سپر پاورز آپس میں کھڑی ہوئی ہیں، ایک چائنا ہے اور ایک یو ایس اے ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ دو سپر پاورز ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ سپر پاور نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ مل جائے تو وہ پلڑا بھاڑی ہو جائے گا، وہ ہے رشیا. اسی طرح اب کہانی یہ ہے کہ یہ جنگ ہی اے آئی کی ہے. ریسنٹلی ایک مووی آئی ہے ٹام کروز کی، ریسنٹلی جو مشن امپاسبل کا پارٹ، لاسٹ والا جو پارٹ ہے، اس کے اندر وہ یہی چیزیں دکھاتے ہیں کہ اے آئی اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ اس نے جو ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں ملکوں کے، وہ اس پہ بھی، اینٹی نام کا سافٹ ویئر ہاں ہوتا ہے اس کو بھی قبضہ کر لیا. اور یہ کہیں نہ کہیں میں نے جب اس کے پیچھے ریسرچ کی تو مجھے یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جس ملک کے پاس اے آئی کا کنٹرول ہوگا وہی سپر پاور ہے. اور کہیں نہ کہیں اس دوڑ کے اندر 2 سے 3 ملک بہت زیادہ آگے ہیں، اور وہ ایک طرف وہ امریکہ اور ایک طرف چائنا. تو جو اے آئی ہے، یعنی کہ اصل گیم تو اب لوگوں کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پروپوگنڈوں سے نکل کے اوپر آئیں. سوچنے کی بات یہ ہے. آپ سے سوال کرنے کا مقصد، آپ نے بڑا پیارا اس چیز کو اے آئی کو لے کے آئے، یعنی کہ جو ملک اے آئی کو کنٹرول کرے گا، اور اے آئی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی چاہتی ہے کہ اس کی ایک خوراک ہے، اور وہ خوراک پاکستان کے پاس ہے. بالکل. تو کیا اسی وجہ سے پاکستان، یعنی یہ جو جنگ ہے اصل میں یہ اے آئی کی خوراک کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اور وہ جو خوراک ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. تو ہم نے ان منرلز کا کرنا بھی کیا ہے؟ نہیں اس میں پاکستان دیکھیں نا، آئی ٹی کے حوالے سے سروسز پرووائڈ کرنے والا دنیا کا 6-7واں بڑا ملک ہے. ہم پاکستان کی اگنور نہیں کر سکتے. آئی ٹی میں پاکستان کی اپنی بڑی خدمات ہیں. پاکستان میں میں پرسنل ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اے آئی بیسڈ بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور میرا تو اس حوالے سے مطلب ایسے جو پروفیشنل ہیں اسپیسیفک اس فیلڈ میں، میرا تو بہت چھوٹا نیٹ ورک ہے. آپ کا بہت بڑا ہوگا اس حوالے سے، تو آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے. تو پیسے اگر ہمیں سیفٹی بھی مل رہی ہے، سیفٹی کا مطلب یہ نہیں ہے خدا معاف کرے کہ ہمیں کوئی آ کے سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم کسی انسٹیبلٹی یا ایک پراکسی وار جو ہے اس سے بچ جائیں گے. انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، تو اس میں چائنا بھی اگر اعتماد میں ہے اور ہمیں پیسے بھی ایک جگہ سے بہتر مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی پاکستان کی جو ٹیکنالوجی کی بات ہے، تو اگر پچھلے ہم 10 سال کی بات کریں اور ابھی جو 3 سال کی بات کریں، تو شاید پچھلے 10 اور 20 سال میں اتنی ہم نے سٹلائٹس نہیں بھیجیں جتنی ہم نے 3 سال میں بھیج دی ہیں. تو ہم بہت اچھی گروتھ کر رہے ہیں اس سیکٹر کے اندر. اسپارکو کریڈٹ گوز ٹو اسپارکو، نہ کسی اسپیسیفک گورنمنٹ کو جاتا ہے. باقی اس گورنمنٹ نے اگر ان کو ابلائج کیا تو بہت اچھی بات ہے. تو ہمیں خود بھی اس کی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس تو پہاڑ کے پہاڑ ہیں. باقی اللہ پاک کرم کرے گا. اب وہ جو ایک جملہ آپ نے سنا تھا کہ پاکستان سونے کی چڑیا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں، وہ پہلے بھی سچ ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس سونا ہے ہی اتنا کہ واقعی یہ سونے کی چڑیا ہے. پاکستان کے پاس اتنا سونا ہے جس کا ابھی تک کوئی 100% نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے پاس اتنا سونا ہے. اچھا، ہمارے پاس صرف تانبا اتنا ہے، صرف تانبا اتنا ہے کہ اس تانبے کی جو مالیت ہے، وہی ہمیں سونے کی چڑیا بنا سکتا ہے. اب مین سوال تھا ہمارا پولیٹکس. اب یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کا جو مین مقصد تھا کہ عام ذہن کو یہ سمجھایا جا سکے کہ اصل میں گیم ہو کیا رہی ہے. تو جو اصل میں پولیٹکس
آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پولیٹکس ہے وہ کہیں نہ کہیں پاور کی گیم ہے، کہ جس کے پاس پاور ہے وہی سب کچھ اپنے پاس رکھے گا، اور وہی کسی کو اپنی کالونی بھی بنا سکتا ہے، کسی کو اپنے لیے یوز بھی کر سکتا ہے، اور کسی کو یعنی کہ تباہ بھی کر سکتا ہے، اور کسی کو آباد بھی کر سکتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ سب؟ نہیں، طاقت کا تو ہر جگہ دیکھے نا ہے. پولیٹکس تو ایک یہ لگا لیں کہ پولیٹکس ایک ٹول ہے جو فیصلے کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل اینڈ نیشنل لیول پہ، علاقائی لیول پہ بھی. تو باقی جو پاور ہے، پاور تو ایک گلوبلی جو ہے، گلوبلی طور پہ آپ کا جو تشخص ہے، اگر آج کا جو دور ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں آپ کا مقام ہے ہی پاور. آپ مئی سے پہلے پاکستان کا سٹیٹس دیکھ لیں، مئی کے بعد پاکستان کا سٹیٹس دیکھ لیں. لڑے تو ہم ہیں، جنگ تو ہم نے لڑی ہے نا انڈیا کے ساتھ. تو اس میں پہلے جو ناکام لوگ ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا، جو ڈرپوک لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. دنیا دلیروں کا احترام کرتی ہے، دنیا دلیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہے، دنیا دلیروں کا ساتھ چاہتی ہے. کیا دلیری میں سب کچھ بک جائے؟ نہیں، کچھ نہیں بیچ رہے ہم. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتا ہے بڑا ہی خطرناک قسم کا سوال، دماغ گھما دینے والا سوال. پولیٹکس بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ پولیٹیشین ہیں، ایک پارٹی، پولیٹیکل پارٹی ہے، بٹ سم ویئر کوئی نہ کوئی ایسی پاور بیٹھی ہوئی ہے، چند لوگ ہو سکتے ہیں جو پولیٹیشنز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس میں پاسبلٹی ہے. کمیونزم کے اگینسٹ اگر جو اس کو کیا بولیں ہم، لبرلزم یا سیکولرزم یا ڈیموکریسی، ایک بگڑی ہوئی شکل اس کی، ایکچوئل ڈیموکریسی تو نہ رہی وہ اب. تو ڈیموکریسی اور جو کمیونزم کی جنگ تھی وہ بیسیکلی یہی تھی کہ ان سب کو ایک پیج پہ جمع کیا جائے. اس کے بعد مثال کے طور پہ اب ڈیموکریٹک جو الائنسز تھے یا کنٹریز تھے آج سے 20 سال پہلے، وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چائنا یا رشیا کے پاس یا نارتھ کوریا جو ہے ان کے پیج پہ تھے؟ وہ امریکہ کے پیج پہ تھے. تو اس وقت لوگوں کو یا لیڈرز کو یا ٹاپ برینز کو گیدر کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے اس کے اوپر ان کو جمع کر لیا جائے. اس میں کیا ہے کہ پاکستان نے ایک انوکھا جو ہے وہ کام کیا. وہ اس امریکہ کے یہاں ہونے کے باوجود جو ہے چائنیز بلاک میں ساتھ ساتھ وہ چلتا رہا. دنیا کہتی تھی یہ ہو جائے گا، امریکہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن چائنا کو پاکستان نے نہیں چھوڑا اور نہ چائنا نے پاکستان کو چھوڑا. ابھی بھی یہ ہے منرلز والی جو بات ہے اس کے اوپر بھی امریکہ کو بھی پاکستان نے راضی کر لیا اور چائنا کو بھی کر لیا. فیز سیکنڈ میں ہم داخل ہو گئے سی پیک میں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پالیسیز ہیں جو کسی حکومت کے آنے یا جانے سے ختم نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے یا تو سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر گیم کیا ہے کہ یا کوئی ہے یا نہیں ہے کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہے. تو ابھی تو یہ ایک واضح طور پہ ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا ایک جو بلاک ہے وہ امریکن سائیڈ ہے، ویسٹرن سائیڈ، ایک جو ہے وہ ایسٹرن سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ چائنا اینڈ رشیا ہے. تو اس میں باہمی طور پہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کوئی ایک پیچھے وہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے فری میسنی اور ایلومیناتی ٹائپ کے پیچھے کوئی باس آف باسز بیٹھا ہے. ویسٹ میں ایسا پاسبلٹی ہے، جیسے کہ اب انڈونیشین جو پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے. تو اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے جیسے یہ کوئی خسی العقل، خسی سمجھتے ہیں نا، خسی العقل قسم کا انسان ہے کہ ہم یہ کر دیں گے. بالکل مطلب اس کا جو بھی نظریہ تھا، جو بھی اس نے UN میں اسپیچ دی ہے، اس سے یہی مراد تھا کہ اس کی باتوں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا مسلم ملک جو ہے، کنٹری ہے، اس کی باتوں سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
تو ایسے کلپریٹ ہو سکتے ہیں کہ کسی ایک پراکسی کی بیس کے اوپر آئے ہوں اور ان کو ماسٹر جو پیچھے موجود ہو، کنٹرول کرنے والا ہو. ایسے ہی امریکہ ہے. امریکہ میں مطلب ہمارے ہاں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ ذہن میں آتی ہے یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، جبکہ پاکستان میں صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کی بہت جو ہے ایک غلط سوچ ہے. پاکستان میں آرمی، بیوروکریسی پلس جوڈیشری جو ہے یہ اکٹھی ہوں تو تب جا کے جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک مکمل اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. اب یو کے میں جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں، اس میں رشینز ہیں، بڑا نام آیا ان کا جب یورپی یونین سے نکل رہا تھا. یو کے جب نکل رہا تھا تو اس وقت ان کا بہت بڑا نام آیا کہ ان کا جو ہے بہت بڑا عمل دخل ہے. تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس مین پلس انڈسٹریلسٹس ہیں. وہاں پہ آرمی کا رول جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اب امریکہ ہے، امریکہ میں پینٹاگون ہے، اور پینٹاگون ایک قسم کی انڈر ہے کچھ ٹاپ برینز جو ہیں جن کو ہم ایک مخصوص لابی کا نام دیتے ہیں اس حوالے سے. تو بیسیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں ابھی، لیکن اگر یہ ڈیوائیڈڈ نہ ہوتے اور پیچھے ماسٹر ایک ہی ہوتا تو وہ ون ورلڈ آرڈر والا جو ایک قسم کی تھیوری تھی یا ایک ان کا ایجنڈا ہے اس پہ کام ابھی نہ چل رہا ہوتا، رک گیا ہوتا. اس پہ ابھی کام چل رہا ہے. رجیم چینجز ہو رہے ہیں، پورے ریجن میں ہو رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک آیا. تو اس میں اگر حسینہ واجد گئی ہے اور اس کی جگہ محمد یونس آیا، اسی طریقے سے نیپال میں دیکھ لیں تو یہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے. نہیں، وہ تو خیر اور شر اور صحیح اور غلط کی تو جنگ ہمیشہ رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی وقت میں اندھیرا بھی ہو اور اجالا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. نہیں، پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو اسٹیٹ ہے اس حوالے سے کم از کم یہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہو، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی شیطانی لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں. پالیسیز ہوتی ہیں، ہر اسٹیٹ کی ہوتی ہیں. آپ آگے جائیں گے یا میں جاؤں گا، اللہ کرے، یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی جاتی ہے تو وہاں جو حقائق ہیں وہ الگ ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی ہو رہا ہے. اصل میں نے جو آپ سے سوال کیا نا یہ والا، یہ صرف پولیٹکس اور پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں کیا تھا. آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. یہ میں نے اوور آل آپ سے کویشچن کیا تھا کہ پولیٹکس اصل میں آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کی ہاتھ کی مینپولیشن ہو سکتی ہے یا کسی کے ہاتھ کا ایک پروپوگنڈا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے وہ ABC اور XYZ والی مثال دی، بڑی پیاری آپ نے مثال دی. چھوٹی سی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک جار لیتا ہوں، اس جار میں دو نسل کی میں کیڑیاں ڈال دیتا ہوں، 2 ٹائپ کی چونٹیاں ڈال دیتا ہوں جو ایک دوسرے کی مخالف ہیں. اب اگر مجھے ان سے کام لینا ہے یا مجھے ان کو اپنے مسئلے میں الجھا کے رکھنا ہے کہ وہ باہر نکل کے مجھے نہ کاٹیں، تو میں کروں گا سیدھا یہ کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ پھینک دوں گا، کچھ کھانے کی چیز، کچھ رہنے کی چیز، کچھ ایسی جس کے اوپر وہ لڑتی رہیں اور وہ جار سے باہر آنے کا سوچیں ہی نہ. تو کہیں نہ کہیں آپ پولیٹکس اگر آپ نے چلانی ہے، اگر آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں تو یہی ہوتا ہے. آپ عوام کو اس طریقے سے دبا دیتے ہیں، آپ عوام کو اس قدر کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز ہی نہ اٹھا سکیں. اور اگر آواز اٹھانے کا سوچیں بھی صحیح، تو آپ سوچیں کہ بھئی اگر میں کل نکلتا ہوں تو میرا تو گھر کا خرچ نہیں چلے گا. تو اس سب کو پلان کرنے والا آخر کوئی ایک پولیٹیشین تو نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ تو پورا ایک سسٹم ہے نا. جو آپ بات کر رہے تھے پہلے ماسٹر والی کہ پیچھے ڈوریں کسی کے پاس جو ہے، تو وہ ایک اسٹیٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ہماری اسٹیٹ ہے، اس کا جو پرائم منسٹر کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، اس کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی ڈوریں جو ہے کسی تھرڈ کنٹری، امریکہ کا لگا لیں کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ہاتھوں میں ہے. تو امریکہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ہم پہ مسلط کر سکتا ہے، تھوپ سکتا ہے کہ اس کی جو ہے آپ تبلیغ کریں. اس میں ان کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، ہمارا جو وہ انڈیویجولی طور پہ فائدہ اٹھا جائے گا. یہ اسٹیٹ کا ہوگا تو وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن گلوبلی طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی پوری سیاست جو ہے وہ کسی ایک کے ہاتھ میں، تو اس کے ساتھ میں شدید اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ نے اسرائیل کا ایشو دیکھا، اس میں اسپین نے فلسطین کی حمایت کی، فرانس نے کی، باقی اٹلی نے کی، اور کافی سارے ملک ہیں. پاکستان ایک قسم کا ان کا جو ہے وکیل بن کے کھڑا رہا ہے. تو ایک گلوبلی طور پہ پاکستان نے ایک اچھے طریقے سے، مطلب کوئی اتنا نہیں کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ حصہ اس میں لیا ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر ایک ہی چیز پہ ہوتا اور اسرائیل کے ساتھ تمام ملک مل جاتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے.
اگر ہم ابھی کچھ نہیں کر سکے نا، کہ جب کچھ ملک اس پیج پہ ہیں جس پہ ہم ہیں، تو ہم نے تب بھی کچھ نہیں کر سکنا تھا جب پوری کی پوری ایک گلوبل پولیٹکس جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہوتی جس پیج پہ اسرائیل ہے۔ تو باقی جو آپ نے مثال دی وہ بہت اچھی مثال ہے۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ نے ان کے اندر ایسی ڈال دی جس کے لالچ میں وہ پڑے رہے، یا کوئی چیز ایسی ڈال دی جس کے اوپر اختلاف میں وہ بٹ گئے، اور بٹے ہوئے جو ہیں ان میں سے اپنے فائدے کے لیے آپ نے ان کو استعمال کر لیا۔ یہ جو کسی بھی ملک میں جو ہے یہ ایک لوکل پولیٹکس جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے، نیشنل لیول پہ ہوتا ہے۔ فائنل کویشچن ہے میرا آپ سے، بڑا ہیوی قسم کا کویشچن کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا ذہن کو اور اپنے خیالات کو سنبھال لیں۔ کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک پلانر اس وقت جیل کے اندر ہے اور ایک پلانر اس وقت رول کر رہا ہے، ہر طرف اسی کا ذکر ہو رہا ہے، ٹرمپ تک اس کو کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا فیورٹ ہے، یعنی ہمارا فیلڈ مارشل صاحب، ٹھیک ہے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو بیسٹ پلانر کون ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف۔ ہاؤس؟ دیکھیں اس میں ایک وہ ملک جو نو ڈاؤٹ وہ سپر پاور ہے، اور جو ابھی تک ہمیں ایک ٹریٹ وہ ایسے کرتے رہیں گے، ڈو مور اینڈ دے ٹریٹ لائک اس لائک اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، جیسے کہ انڈیا کا ایک جو سٹانس رہا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اس حوالے سے، تو اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی چاپلوسی ہو رہی ہے ٹرمپ کی۔ آپ نے دیکھا کہیں پہ کہ اس کی کوئی چاپلوسی ہو رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی باتیں کرتا جیسے وہ کوئی جو ہے بہت ہی جو ہے امپریس ہے۔ ہمارے جو 2-3 لوگ باہر جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کہ ان سے وہ کسی خاص وجہ سے امپریس ہے۔ تو یہی بات میں نے شروع میں آپ سے کی تھی کہ جو برطانیہ کے نشریاتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو ہینڈل کرنا اس دنیا میں اس وقت صرف جو ہے وہ شہباز شریف کو آتا ہے۔ تو ٹرمپ کی ایک یہاں پہ چھوٹی سی بات میں آپ کو کرنا چاہوں گا، میرا شہباز شریف سے ریلیٹڈ کویشچن نہیں ہے، اب ڈائریکٹلی چیزوں پہ بات کریں، سمجھ رہے ہیں، ڈائریکٹلی چیزوں میں بات کریں۔ میرا آپ سے جو کویشچن ہے نا، میں چاہتا ہوں آپ کھل کے بات کریں۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں یار؟ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈرنے کی چھوٹی سی بات یہ، جو میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، میں خود جنرل جو عاصم منیر ہے ان کا فین ہوں، میں اس میں بجا کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اس چیز سے وہ نہیں ہے، چاہے مجھے پی ٹی آئی والے، ٹی ایل پی والے، کوئی بھی مجھے اس چیز پہ تریفی انداز میں ڈر کی نہیں ڈر کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا، پرسنلی طور پہ میں بڑا امپریس ہوں شروع سے ہی۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ کسی بندے کے اندر وہ قابلیت دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر بھی ہو، تو آپ اسے امپریس نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے آپ؟ نہیں، اس میں مجھے ڈر کی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ مطلب آپ کسی کی تعریف کرنے میں کیسا ڈر ہے؟ ہاں یہی تو میں بات کر رہا ہوں، آپ کو آپ کریں تعریف ان کی۔ دیکھیں نا، ایک ہمارا گروپ جا رہا ہے، اس کو جو لیڈ ہے وہ شہباز شریف کر رہا ہے۔ شہباز شریف ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، چاہے اس کو کچھ سلیکٹڈ کہتے ہیں، تو میں یہاں پہ مطلب کوئی تنقید کرنے کے لیے فی الحال نہیں بیٹھا، جب کریں گے تو وہ انشاءاللہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ٹھوک بجا کے کریں گے۔ نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، دیکھیں ایک چیز میری بات سن لیں، یہاں پہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا نظام بنا، ایسے معاملات بنے، یہاں پہ تھوڑا سا اسلامک معاملات بھی تو دیکھیں نا، اللہ کسی کو ایسی عزت تو نہیں دیتا، چاہے آپ اگر پی ٹی آئی سے ہیں، آپ ٹی ایل پی سے ہیں، آپ کسی اس سے بھی ہیں، آپ کا اس سے 100 اختلاف ہے، لیکن ایک جو جینوئن بات ہے، اللہ کسی کو عزت اہمیت تو نہیں دیتا۔ نہیں، میں پرسنلی اس چیز کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ مئی کے معاملات جو ہیں وہ پھر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نہ ہارنا، سوشل میڈیا کے اوپر مطلب ہمارے نوجوانوں نے بھی سپورٹ کی جو سویلینز تھے، اس کے باوجود بھی آرمی کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے کہ آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک ایسے طریقے سے انہوں نے آلموسٹ کوئی 25 سے 30 کروڑ عوام کو ہینڈل کیا ہے کہ پل پل کی خبر آ رہی تھی، میڈیا آپ کا آزاد تھا اس وقت، انڈیا والا نہیں ہمارے ساتھ سین ہوا۔ تو ایک اس کا جو ایک مینٹلی طور پہ میں فلی جو ہے اس کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ بات ہو رہی ہے
انٹرنیشنل لیول پہ ٹرمپ صاحب کی، تو ٹرمپ صاحب ہم اس میں جو پوری ٹیم ہے اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. میری آپ نے بات ادھوری چھڑوائی ہے. تو جو برطانوی نشریاتی ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو آتا ہے، تو شہباز شریف کی ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. تو شہباز شریف کی ٹیم میں کون ہے؟ ہر دورے کے اوپر، ہر آفیشیل ان آفیشیل وزٹ کے اوپر وہ ساتھ جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا کردار جو ہے ان کا بھی ہے. بہرحال ہمارے پاس وہ چیز ہاتھ لگی ہے جو ٹرمپ کو خوش کر سکتی ہے. اب وہ اللہ بہتر جانے وہ اندرونی کیا گیم ہے، کیا چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خوش ہے. وہ خوش ہے. ہاں، لیکن ہم اسے خوش کرنا چاہتے کیوں ہیں، یہ بھی ذرا آپ بتا دیں تھوڑا سا. نہیں، اس میں آپ دیکھیں نا، ایک تو آپ اس کے دشمنوں کے ساتھ اتنی بڑی ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ کی بڑھ رہی ہے ٹریڈ. آپ دیکھیں اٹھا کے جو سٹیٹس ہیں ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے نظام سارا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو وہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس کو خوش کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو بطور سٹیٹ خوش کریں. یعنی کہ آپ کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل جو گیم ہے وہ تجارت کی گیم ہے، تجارت ہے، پیسے کی گیم ہے. پیسے کی گیم ہے. بات اب آئی ہے نا نکل کے باہر کہ یہ پولیٹکس جو ہے اصل میں یہ گیم ہی ساری پیسے کی ہے. اگر آپ کی جی ڈی پی آپ نے اپ لے کے جانی ہے تو آپ کو بہت سے فیصلے ایسے کرنے پڑیں گے. اپنی عوام کو بھوک سے بچانے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے پہلے خود کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، پھر آپ دشمن سے لڑنے کی طرف جائیں گے. ہاں، مثال کے طور پہ میں ایکٹ کر رہا ہوں ایز اے وزیر اعظم پاکستان. ہاں، ٹھیک ہے، اور میری یہی سوچ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، اور میں یہ بتا دیتا ہوں میڈیا پہ آ کے جی میں تو وہ ٹرمپ کے ساتھ اس لیے پپیاں جپیاں کر رہا ہوں کہ پیسہ وغیرہ ہمیں دے. تو ٹرمپ دے گا آپ کو پیسہ؟ ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ تنقید برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے. تو اس میں اسٹیٹ کا فائدہ اگر ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ایک آدھے بندے کو بتا دیں، آپ اپنا حق پورا ادا کریں تاکہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف جائے. اسٹیٹ اسٹیبل ہے تو ہم بھی اسٹیبل ہیں، ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے، ایک لانگ ٹرم فائدہ ہوگا اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ ہمارے جو ونر ہیں وہ ہیں چیف آف آرمی اسٹاف. جو کریڈٹ جانا چاہیے وہ جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. تو اس کے اندر کوئی ٹی سی نہیں ہے، صاف ستھری سی بات ہے. آپ اسٹیٹس نکال کے دیکھیں، آپ ساری چیزیں دیکھیں، تو جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. تو مجھے تو تمام چیزوں سے یہی دیکھنے کو ملتا ہے. باقی ہاں جو چیز مذمت کرنے والی ہیں وہ مذمت کرنے والی ہیں. اب اسٹیٹ کو اگر اسٹیٹ نے ایسا کیا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ یا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، اصل میں اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے. بچہ چاہے کتنا بھی بدتمیز ہو اس کو مارا نہیں جاتا، اس کو جان سے نہیں مارا جاتا. مارا جاتا ہے لیکن جان سے نہیں مارا جاتا. تو ویسے اب آپ پوڈ کاسٹ ختم کر رہے ہیں، ویسے یہ بات آپ کو پہلے اگر کرتے تو میں آپ کو سمجھاتا اس چیز. ہاں، تو کچھ کویسچنز ہیں جو آڈینس کے لیے بھی تو چھوڑنے ہیں نا ہم نے، تو وہ بھی کمنٹ کے اندر بتائیں گے. میرا ایک دلی درد بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اچھا کر رہے ہیں ملک کے لیے، لیکن عوام کو عوام سمجھا جائے. اور کیونکہ ان کے ذہن بڑے کمزور سے ہوتے ہیں، ان کو چند پارٹیز، چند لوگ کنٹرول کر کے ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. تو باقی اپنا خیال رکھیے گا. اگلی پوڈ کاسٹ کا ہمیں سجیشن دیجیے گا کہ کس چیز پہ کی جائے، کس چیز پہ بولا جائے. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ ٹرینڈنگ ٹاپک بھی تھا اور اس پہ ہم بات بھی کریں، تو ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اسامہ بھائی حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بتائیں جو بھی کویشچن ہوگا ہم اسامہ بھائی سے کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، تعریف آپ بھی کر دینا تھوڑی سی. اوکے، اللہ حافظ.